سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك. میرے بھائیوں بزرگوں، ان مکاتب کا خیال کرو. آپ جانتے نہیں ہیں کہ رمضان مبارک قریب آ رہا ہے. رمضان کی پہلی تاریخ ہوتے ہی آپ دیکھیں گے کہ ان مدارس کے پڑھے ہوئے بچے حفاظ ہر مسجد میں، محلوں میں، بیٹھکوں پر، گاؤں ایک گاؤں میں کئی قرآن شریف، محلے میں کئی قرآن شریف ہوتے ہیں. بتائیے پوری دنیا کے اندر حفاظ کرام اللہ کا قرآن سناتے ہیں. آپ کو معلوم نہیں کہاں سے آتے ہیں. پوری 20 رکعات میں کہیں سوا پارے کی ترتیب، کہیں اور زیادہ کی ترتیب ہوتی. گویا کہ طاغوت کے دل میں بیٹھ کر کوئی حافظ قرآن سنا رہا ہوتا ہے، تو کوئی کعبے کے مطاف میں، گاؤں قریہ گلی ملکوں مساجد میں قرآن کے زمزمے ہوتے ہیں. کسی یونیورسٹی میں حفظ قرآن کا کوئی بندوبست نہیں. شعبہ تحفیظ القرآن نام کے کسی شعبے سے یونیورسٹی کے در و دیوار ناشنا ہیں. کسی کالج میں بھی کوئی مضمون تحفیظ کا نہیں. کسی اسکول میں بھی کوئی ترتیب نہیں سوائے چند اسلامی اسکولوں کے، لیکن ان کے نتائج بھی مایوس کن ہیں. پھر یہ لاکھوں مساجد کو حفاظ کس نے دیے؟ کہاں سے پھوٹ پڑی اتنی بڑی تعداد حفاظ کرام کی؟ کس نے تیار کی یہ کھیپ حافظ صاحبان کی؟ ذرا بتائیے. کہیں بھی تو قرآن کے حفظ پر کسی نوکری کا وعدہ نہیں. پھر کون ہے جو اپنے بچوں کے 3 سال ایک بالکل مادی نقصان میں لگوا رہے ہیں؟ جیسے کہ بعض روشن خیال لوگوں کا یہ ذہن بن چکا ہے کہ مدارس میں حفظ قرآن کرانا گویا کہ بالکل بچوں کو نقصان کرنا ہے، ان کی زندگی کو برباد کرنا ہے. ہائے افسوس، آج کی اس پرآشوب و بالحادی دور میں کون سی وہ مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو روشن آخرت کی بنیاد پر مادی روشن خیالی سے کاٹ رہی ہیں. کل اور آج بجلی نہیں تھی، پورے ملک سے شکایات کے انبار لگ گئے، لیکن ملک کے کسی گوشے سے بھی یہ آواز نہیں آئی کہ فلاں مسجد میں حافظ نہیں ہے. لوگ چراغ لے کر ڈھونڈتے ہیں بجلی کو، لیکن کسی مسجد والے نے اعلان نہیں کیا کہ ہمیں حافظ کی ضرورت ہے. امت کی ضرورت کس نے پوری کی؟ حفاظ کی سپلائی میں تعطل کو نہیں آنے دے رہا ہے. دنیا کے کسی گوشے میں بھی تو حفاظ کی کمی نہیں ہوتی. مسجد کیا تو مسجد کے ہر منزل پر، بیٹھکوں، بازاروں میں بھی سننے سنانے کی ترتیبات قائم ہوتی ہیں. کون کر رہا ہے ان ترتیبات کا انتظام؟ بچے کی مادری زبان انگریزی، اردو، سندھی، پنجابی، فرانسیسی، لیکن قرآن عربی ہی میں یاد کراتا ہے اور سناتا ہے. منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بولنے کے فخر میں مبتلا لوگ، انسانوں میں سے یہ کون ہے جو انگریزی نہیں عربی کتاب یاد کر رہا ہے؟ کون ان میں یہ شوق پیدا کر رہا ہے؟ جس پہلو سے سوچیں، جس تناظر میں دیکھیں، جس زاویے سے پرکھیں، جس ترازو میں رکھ کر پڑھنے میں رکھ کر تولیں، جس کی مرضی فلسفے سے جانچیں، جواب ایک ہی آئے گا: مدرسہ اور صرف مدرسہ. صبح و شام طالبی سنتا ہے، روز نفرت کی آوازیں بھی سہتا ہے، ہر رات اس کے خلاف ایوانوں میں اس کے خاتمے کے منصوبے بھی بنتے ہیں، لیکن یہ صبح کے سورج کے ساتھ امن و سلامتی کا پیغام لے کر اٹھتا ہے اور دعاؤں میں ساری دنیا کو یاد کر کے سوتا ہے. بتائیے یہ کھیپ تیار کرتا ہے کون؟ ایک ہی جواب ملے گا: مدرسہ. یہ ہے رزلٹ مدرسے کا، یہ محنت ہے مدرسے کی. انحطاط کے اس طاغوتی دور میں مدرسے کے عزم کا اظہار. رات تراویح میں مزہ آ جاتا ہے. سارے لوگ جو سارا دن مدارس کو کوستے ہیں، لیکن رات کو وہ بھی مدرسے کی برکت سمیٹ رہے ہوتے ہیں. آپ خود دیکھیں گے، چند دن رمضان مبارک کے باقی ہیں، انشاءاللہ کوئی مدرسے کا طالب علم قرآن کریم کیا ہی خوش اسلوبی کے ساتھ سناتا ہے. لوگ اس کے ساتھ سجدے کرتے ہیں. وہی بھی اختیار پھر بھی دل سے ضرور نکلے گا اگر کوئی تھوڑی سی شرم اور عار بھی ہے کہ یہی مدرسے کا کمال ہے. یہی ہے وہ حفاظ جن کو آپ مدرسے کو پیسے دیتے ہیں اور مدرسے آپ کو حفاظ فراہم کرتے ہیں. اس لیے مدرسے سے قریب ہو جاؤ. یہ اللہ کا قرآن
جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، اللہ تعالیٰ انہی مدرسوں سے قرآن کی حفاظت کرا رہے ہیں۔ اگر آپ کا پیسہ حافظ قرآن کے اوپر صرف ہو رہا ہے تو آپ خوش نصیب ہیں، گویا کہ آپ اللہ رب العزت کے وعدے کو تکمیل کرانے میں آپ مدد کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی تمہاری کسی پیسے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر ہم نے کر لیا اور قبول ہو گیا تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، مدرسے کو مت کوسو، مدرسے سے قریب ہو جاؤ، مکاتب میں اپنے نونہالوں کو بھیجو، ان کو حافظ قرآن بناؤ، یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہوگا۔ القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول